امیہ زیادہ تر شام میں رہا، کبھی کبھی مکے آتا تھا مگر زیادہ اس کا قیام شام میں رہا۔ امیہ کا بیٹا تھا صخر، امیہ کا لڑکا تھا جس کا نام تھا صخر۔ صخر کے لیے تاریخ کچھ نہیں لکھتی کہ اس کی ایکٹیویٹیز کیا تھیں، سوائے اس کے کہ وہ تجارت میں اپنے رہتا تھا اور کاروبار و دھندے میں لگا رہتا تھا، اور شام میں بھی رہتا تھا اور مکے میں بھی رہتا تھا، لیکن اس نے کوئی مقابلہ عبد المطلب سے نہیں کیا۔ یا وجہ یہ ہو کہ عبد المطلب کی طاقت اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی کہ صخر کی یہ ہمت نہیں پڑی کہ عبد المطلب کے سامنے آ کے کبھی کوئی بات کر سکے۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ صخر امیہ کا بیٹا تھا اور عبد المطلب کا کنٹمپریری تھا۔ صخر کے متعلق یہ بھی تاریخ میں لکھا ہے کہ عرب کی ایک بہت زیادہ آوارہ عورت جس کی آوارگی اور بدچلنی پروفیشنل تھی، جب اس کی عمر ڈھلنے لگی تو صخر نے اس کو اپنے گھر بٹھا لیا تھا، اور اس کا نام فاختہ تھا۔ اس سے صخر کے دو اولادیں ہوئیں، ایک بیٹا ہوا ایک بیٹی ہوئی۔ بیٹے کا نام اس نے حرب رکھا اور بیٹی کا نام ام جمیل رکھا۔ اس کا بیٹا جو تھا وہ حرب کہلایا اور بیٹی جو تھی وہ ام جمیل کہلائی۔ اب یہ دونوں جو تھے یہ تاریخ کے اندر بہت زیادہ پاپولر ہوئے، حرب بھی اور ام جمیل بھی۔ حرب وہی آدمی ہے جس کو تاریخ نے ابو سفیان کے نام سے پکارا۔ ابو سفیان کا اصلی نام حرب تھا اور یہ صخر کا بیٹا تھا اور امیہ کا پوتا تھا۔ تو حرب جو ہے یہ ابو سفیان کا اصلی نام ہے، نام سے نہیں مشہور ہوا، وہ اپنی کنیت سے مشہور ہوا، ابو سفیان۔ ام جمیل بہت پاپولر عورت ہے اور ام جمیل کا نام بھی صبح قیامت تک یادگار رہے گا۔ ام جمیل کی شادی ہوئی تھی رسول کے چچا ابو لہب سے، اور ابو لہب جو اتنا کافر ہو گیا اور اتنا دشمن خدا و رسول ہو گیا، یہ اپنی بیوی کے چکر میں کافر ہوا، اس لیے کہ یہ سسرال سے اپنے میکے سے اسلام دشمنی اور بنی ہاشم کی دشمنی ساتھ لائی تھی۔ یہ وہی ام جمیل ہے جس کے لیے قرآن مجید میں آیت موجود ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ۔ قرآن مجید میں چھوٹا سورہ ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ دونوں میاں بیوی اس زمانے کے بعد بے انتہا دشمن رسول تھے، ابو لہب بھی اور اس کی بیوی ام جمیل بھی۔ ابو لہب کا کام یہ تھا کہ وہ دن رات رسول کے خلاف پروپیگنڈا کرتا تھا، ام جمیل کا کام یہ تھا کہ وہ عورتوں کو جا کے حضرت خدیجہ کے خلاف بھڑکاتی تھی اور کہتی تھی کہ خدیجہ تمہارے لیے یہ کہہ رہی تھی، خدیجہ تمہارے لیے یہ کہہ رہی تھی، خدیجہ تمہاری بیٹی کے لیے یہ کہہ رہی تھی، خدیجہ تمہاری بہو کے لیے یہ کہہ رہی تھی، خدیجہ تمہارے لیے یہ کہہ رہی تھی۔ سب جھوٹی باتیں لگایا کرتی تھی وہ عورتوں میں جا کے، اور اسلام دشمنی کرتی تھی۔ چونکہ خاندان ایک تھا، رسول اپنے والد کے گھر میں رہتے تھے، حضرت عبداللہ کے گھر میں، دیوار بیچ ابو لہب کا گھر تھا، یہ اپنے سارے گھر کا کوڑا رسول اللہ کے گھر میں ڈالتی تھی۔ رسول اللہ اور بی بی خدیجہ اس کی ان حرکتوں پر صبر فرماتے تھے۔ قرآن عجب چیز ہے، اور کبھی ہم غور کریں اس مسئلے کو تو سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کیا شے ہے۔ قرآن نے ایسا بدلہ لیا ہے، خدا کی قسم، ان دونوں میاں بیوی سے ایسا بدلہ لیا ہے کہ ان دونوں کا کلیجہ خون ہو گیا۔ ابو لہب
چونکہ بنی ہاشم سے تھا اور بنی ہاشم خوبصورت لوگ ہوتے تھے، لہذا یہ بھی گورا چٹا تھا اور اس کا رنگ جو تھا وہ سرخی مائل تھا، تو یہ آئینہ دیکھا کرتا تھا اور خوش ہوا کرتا تھا، کہتا تھا میرے چہرے سے تو شعلے نکلتے ہیں، میرے چہرے سے تو شعلے نکلتے ہیں۔ دوسری بات اس میں یہ تھی کہ ہر ایک کو گالی دیتا تھا، چونکہ پیسے والا تھا اور بڑے خاندان کا تھا، لہذا لوگ جھیل جاتے تھے۔ ذرا سی بات ہوئی، اس نے کہا تبت یداک، یا عربی زبان میں عرب میں برا لفظ سمجھا جاتا ہے۔ تبت یداک کا مطلب تیرے ہاتھ ٹوٹیں، جس سے ذرا سا بھڑکا تبت یداک، تبت یداک، یہ دوسری صفت تھی اس میں۔ تیسری صفت اس میں یہ تھی کہ پیسے والا تو تھا، مگر ہم نے دیکھا ہے بعض پیسے والے ایسے ہوتے ہیں جو رات دن اپنے پیسے کا اعلان کیا کرتے ہیں۔ میں نے 1 کروڑ روپیہ اس پروجیکٹ میں لگایا ہے، فلاں زمین بک رہی تھی، میں نے 3 کروڑ روپے کا آفر دیا ہے، فلاں جگہ یہ کام ہو رہا تھا میں نے اتنا کیا ہے، برابر اپنے پیسے، یہ اس ٹائپ کا آدمی تھا، ہر وقت اپنے پیسے کا ذکر کیا کرتا تھا۔ اس کی بیوی جو تھی ام جمیل، ابو سفیان کی بہن، یہ رسول اللہ کے خلاف، بی بی خدیجہ کے خلاف لگائی لترائی کیا کرتی تھی، عورتوں میں جا کے ان کو بدنام کیا کرتی تھی۔ دوسری بات اس میں جو تھی وہ یہ تھی کہ اس کے پاس ایک موتیوں کا ہار تھا، بڑے بڑے موتی تھے اس کے اندر، شادی بیاہ میں وہ ہار پہن کے جاتی تھی، اور مکے بھر کی عورتوں کی زندگی اجیرن کیے ہوئے تھی، کیا ایسا ہار کسی کے پاس نہیں ہے، اس کا ایک موتی اتنا قیمتی ہے کہ اس کا سارا زیور نہیں ہوگا، ایسا یہ ہار ایسا ہے، یہ ہار ایسا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ساری مکے بھر کی عورتوں کو اپنے ہار کی وجہ سے وہ ذلیل کیا کرتی تھی۔ اب آپ دیکھیے قرآن کیا چیز ہے، خدا کی قسم، آپ نے ہزاروں دفعہ قرآن شریف میں یہ سورہ پڑھا ہوگا، اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے سورے جو ہیں وہ عام طور سے لوگ زبانی یاد کر لیا کرتے ہیں۔ اب جو چھوٹا سا ایک سورہ اترا، تبت یدا ابی لہب و تب، اس کے ایک کیریکٹرسٹک کی طرف اشارہ، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ تو ٹوٹ گئے۔ اب یہ جو آیت آ گئی تو جس کو اس نے کہا تبت یداک، اس نے زور سے نہ کہا تو چپکے سے تو کہا ہی کہ تبت یدا ابی لہب و تب، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے ہیں وہ تو ٹوٹ گئے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کو غنی نہیں بنا سکا، اور جو کچھ اس نے حاصل کیا کمایا اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوا اسے۔ جہاں انہوں نے لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ کی بات کہی، وہیں کسی نے پڑھ دیا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ جہاں یہ آئینہ لے کے بیٹھے وہیں کہیں سے آواز آئی سیصلی نارا ذات لہب، یہ تو ایسی آگ میں جانے والا ہے جس سے شعلے نکل رہے ہیں۔ یہ کیا بیوٹی ہے قرآن میں کہ جب تمہارے چہرے سے شعلے نکل رہے ہیں تو شعلوں کا یہاں آبادی میں کیا کام، وہیں جاؤ جہاں شعلے نکل رہے ہیں۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ تو ایسی جہنم میں پہنچنے والا ہے جس سے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ اب اس کے بعد جو پلٹتا ہے قرآن، 3 آیتیں تو ہو گئی ان کے لیے، 2 آیتیں ان کی بیوی کے لیے بھیج دیں۔ وامراتہ، دیکھیے یہ لینگویج ہے، ہر زبان میں باعزت عورتیں جو ہیں ان کے لیے لفظ اور ہوتی ہے، اور ذلیل اور کمتر درجے کی جو عورتیں ہیں ان کے لیے لفظیں اور ہوتی ہیں۔ انگریزی میں لیڈیز کا لفظ ہے خواتین کے لیے، باعزت معزز عورتیں جو ہیں ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں خواتین کا لفظ ہے، معزز عورتیں جو ہوتی ہیں ان کے لیے خواتین کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں نساء کا لفظ ہے، جو معزز عورتیں ہوتی ہیں، باعزت عورتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے لفظ نساء استعمال کرتا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے رسول کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے اور مومنین کی خواتین سے۔ یا ازواج پیغمبر کا ذکر ہے تو یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، عربی میں نساء کا لفظ استعمال ہوتا ہے معزز خواتین کے لیے۔ اور اردو زبان میں بھی جب خالی لفظ عورت استعمال ہو
تو وہ ذلیل و پس درجے کے لوگوں کی عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان کا وہ خدمت جو کرتا ہے، خدمتگار کی عورت آئی تھی، وہ فریاد کر رہی تھی کہ وہ پیسے سب باہر اڑا دیتا ہے، گھر میں نہیں دیتا ہے۔ اس طرح کی جو عورتیں ہوتی ہیں، یا کام والی عورت آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی ہمیں پیسے بڑھائیے، ہم اتنے میں نہیں کریں گے۔ یہ عورت کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن نے اس کی بیوی کی عزت خاک میں ملا دی لفظ امرات استعمال کر کے، وہ امرات ہو، اور اس کی عورت حمالۃ الحطب، لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ یہ لفظ عربی میں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ وہ عورتیں جو لکڑیوں کے گٹھے جنگل سے چن کے لاتی تھیں اور بیچتی تھیں، ان کو بھی حمالۃ الحطب کہتے تھے، اور وہ عورتیں جو لگائی بجھائی کرتی تھیں ادھر ادھر، ان کو بھی عربی میں حمالۃ الحطب کہتے تھے۔ چونکہ بی بی خدیجہ کے خلاف لگائی بجھائی کرتی تھی، لہذا قرآن نے کہا وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی عورت جو ہے وہ تو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ اچھا، لکڑیاں ڈھونے والی عورتیں عرب میں رواج تھا کہ سویرے سویرے نکل جاتی تھیں جنگل میں، اور جنگل کی لکڑی چن کے لاتی تھیں، شہر میں بیچتی تھیں۔ ان کے پاس ایک کھجور کی رسی ہوتی تھی، اس کے اندر وہ گٹھا بناتی تھیں اس کا۔ اب جس گھر میں ان کو لکڑی دینا ہے وہاں انہوں نے لکڑی گرائی، پیسے لیے، اب وہ جو کھجور کی رسی ہوتی تھی اس کا لچھا بنا کے وہ اپنے گلے میں ڈال لیتے تھے، اور اس طریقے سے وہ اپنے گھر واپس چلی جاتی تھیں۔ اب قرآن نے چونکہ اس کو لکڑیاں ڈھونے والی کہا، لہذا ادھر اس نے کہا وامرأتہ، اور اس کی عورت حمالۃ الحطب، لکڑیاں جلانے، لکڑیاں ادھر ادھر بیچنے والی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں کھجور کی رسی کا لچھا ہے۔ اب جو اس کا ہار تھا جس پر اس کو ناز تھا، وہ کھجور کی رسی کا لچھا بن کے رہ گیا۔ جہاں ہار پہن کے گئی، لوگوں نے کہا فی جیدہا حبل من مسد۔ نتیجہ یہ ہوا حساب دونوں میاں بیوی کا نکلنا بیٹھنا بند ہو گیا۔ قرآن نے ان کو گھر کے اندر قید کر دیا۔ ان کے موافق ہوں یا ان کے مخالف ہوں، جو تھا وہ مسکرا کے ان کے لیے آیتیں پڑھتا تھا، اور چھوٹے سے ایک سورے نے ابو لہب اور ام جمیل کی زندگی کو ایسا برباد کیا کہ یہ دونوں گھل گھل کے مر گئے، اور ان کا کوئی داد فریاد سننے والا بھی نہ رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مخالفت کے باوجود اسلام پھیلتا رہا، ابو سفیان مخالفت کرتا رہا۔ 3 آدمی تھے مکے میں جن کے ہاتھ میں لیڈرشپ تھی۔ اس کمیٹی کا سب سے جونیئر آدمی جو تھا وہ ابو سفیان تھا۔ ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان، یہ 3 آدمی تھے جو اینٹی اسلام موومنٹ کے سردار تھے۔ ابو سفیان ابو جہل اور ابو لہب کے مقابلے میں ینگ تھا، اس کی ایج ابو جہل اور ابو لہب کے مقابلے میں کم تھی۔ وہ دونوں بوڑھے ہو گئے تھے، یہ جوان تھا، لہذا یہ زیادہ ایکٹیو تھا اوروں کے مقابلے میں۔ آپ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو غور سے سنیے اور سوچئے کہ جس چیز کو آپ اسلام کہتے ہیں وہ کتنی بڑی دھاندلی اور مکاری سے دوچار ہوا ہے۔ اس لیے کہ میں کہوں، آپ کہیں، کوئی کہے، کوئی مانے کوئی نہ مانے۔ آئیے میں آپ کو مولا علی کا ارشاد سناتا ہوں۔ نہج البلاغہ اٹھائیے۔ نہج البلاغہ میں ایک خطبے ہیں پہلے، سرمنس، اور سرمنس کے بعد جو دوسرا چیپٹر ہے وہ لیٹرز کا ہے، جو مولا نے خطوط لکھے ہیں۔ آپ دوسرے چیپٹر میں جائیے، ابو سفیان کے بیٹے معاویہ کو مولا علی نے خط لکھا ہے۔ اس کے اندر اپنے خاندان کا اور اس کے خاندان کا کمپیریزن کیا ہے کہ میں کیا ہوں، تم کیا ہو، میرا خاندان کیسا ہے، تمہارا خاندان کیسا ہے۔ مولا علی لکھتے ہیں منا النبی ومنکم المکذب، منا اسد اللہ ومنکم اسد الاحلاف، منا سید نساء اہل الجنہ ومنکم حمالۃ الحطب، منا سیدہ شباب اہل الجنہ ومنکم صبیان النار، لیس المومن کالمنافق لیس الطلیق کالمہاجر۔ دیکھ لیجئے نہج البلاغہ میں، میری آواز ریکارڈ ہے، ملا لیجئے گا آواز کو جو لکھا ہے اس سے۔ من النبی، نبی ہم میں سے ہے، منکم المکذب، جھٹلانے والے تم میں سے ہیں۔
منا اسد اللہ، شیر خدا ہم میں سے ہے، ومنکم اسد الاحلاف، اور جھوٹے معاہدوں کا بنایا ہوا شیر تم میں سے۔ منا سید نساء اہل جنہ، جنت کی عورتوں کی سردار بی بی ہم میں سے ہے، ومنکم حمالۃ الحطب، اور جس کو لکڑیاں ڈھونے والی کہا ہے قرآن نے وہ تم میں سے۔ منا سیدہ شباب اہل جنہ، سردار جمانہ نے جنت بچے ہم میں سے ہیں، ومنکم صبیان النار، اور رسول اللہ نے جن کو جہنمی لڑکے کہا ہے وہ تم میں سے ہیں۔ لیس المومن کالمنافق، مومن اور منافق برابر نہیں ہو سکتے۔ لیس الطلیق کالمہاجر، آزاد کردہ غلام مہاجروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب جب آپ دونوں اسلاموں کو کمپیئر کیجئے گا تو یقین مانیے آپ کہ دہشت گرد، ظالم، سوسائڈ بامبر، فسادی سب اسی اسلام میں ملیں گے، اس اسلام میں ایک نہ ملے گا۔ حضرت زہیر قین جو لشکر حسینی میں میمنے کے سردار تھے، رائٹ ونگ کے سردار تھے وہ، اور ظہر کی نماز کے بعد جنہوں نے سینے پر تیر روکے ہیں، یہ حج کر کے آ رہے تھے اور امام حسین کا قافلہ بھی جا رہا تھا۔ یہ دوسرے گروپ میں تھے، حسینی گروپ میں نہیں تھے۔ ایک منزل پر کسی کو بھیج کے، یا بروایت جناب علی اکبر کو بھیج کے ان کو بلایا۔ جب حاضر خدمت ہوئے تو روایت میں امام ہاتھ پکڑ کے خیمے کے پیچھے لے گئے، 2 منٹ کوئی بات کی، معلوم نہیں کیا بات کی، لیکن وہاں سے پلٹے تو زہیر بدل چکے تھے۔ سر جھکائے ہوئے اپنے خیمے میں آئے، بیوی سے کہا میں نے تمہیں آزاد کیا اور جتنا مال تھا وہ سب بھی تمہیں دے دیا، اب تم جاؤ اور میرا انتظار نہ کرنا، میں نہیں آؤں گا پلٹ کے، میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اس وقت مومنہ نے کہا کہ سبحان اللہ، اچھی بات کہہ رہے ہو، جب جنت کی طرف چلے تو مجھ کو چھوڑ کے چلے، تم بھی چلو میں بھی آتی ہوں، تم باہر بیٹھنا، میں مخدرات عصمت کی خدمت کروں گی۔ میاں بیوی دونوں آئے، بیوی حرم کے اندر چلی گئیں، خدمت امام میں حاضر رہے، یہاں تک کہ قافلہ کربلا پہنچا، زحمتیں جھیلتے رہے، تکلیفیں اٹھاتے رہے، اور عزیزان گرامی 7ویں محرم سے بندش آب میں شریک رہے۔ سوچئے کیا وقت گزر گیا، خدا کی قسم، جہاں کلیجہ ٹکڑے ہوتا ہے یہ سوچ کے کہ کیسے انسانیت دشمن تھے وہ لوگ، کہ جب حسین کے بچوں کو پانی بند ہوا تو روایت میں ہے کہ ظالم فرات کا پانی بڑے بڑے پیالوں میں بھرتے تھے اور دھوپ کے رخ پر اس کو لا کے آہستہ آہستہ زمین پر گراتے تھے۔ دھوپ کے رخ پر لا کے اس لیے گراتے تھے کہ دھوپ کی چمک پانی میں پیدا ہو سکے، اور یہ بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور پکار کہتے تھے حسین یہ پانی تم پر کھول دیں اگر بیعت یزید کرو۔ عزیزان گرامی، حسین تو بڑی چیز تھے، حسین کے اصحاب و انصار تو بڑی چیز تھے، بھلا ان سے معاذ اللہ بیعت کا تصور کس کے دماغ میں ہو سکتا ہے؟ میں مذہب بدل دوں، اگر آپ ایک آواز بتا دیں مجھے کہ کسی بچے نے کہا مولا بہت پیاسے ہیں۔ بچے پیاس سے تڑپتے رہے، پیاس سے جانیں لبوں تک آتی رہیں، مگر کسی نے پانی کی طرف مڑ کے دیکھا نہیں۔ میر انیس کیا خوب کہہ گئے ہیں کہ پیاس ایسی تھی کہ آ گئی جاں ہونٹوں پر، صابر ایسے تھے کہ پھیری نہ زباں ہونٹوں پر۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ ان پیاسوں میں ایک ننھا پیاسا ایسا تھا کہ جو 3 دن سے گہوارے میں ہچکیاں لے رہا تھا۔ کیوں عزیزان گرامی، آپ سوچئے اگر علی اصغر پیاس کی شدت سے خیمے میں شہید ہو جاتے تو یہ ظالم دنیا یہی کہتی کہ یزید کے لشکر والوں کو کیا معلوم تھا کہ حسین کے خیمے میں ایک 6 مہینے کا بچہ بھی۔ حسین کو کہنا چاہیے تھا، ایسی بات تھوڑی ہے کہ بچے کو پانی نہ دیتے، بتانا تو چاہیے تھا، انہوں نے تو کسی سے بتایا ہی نہیں۔ بچہ خیمے میں پیاسا تڑپ کے مر گیا، اتمام حجت کے لیے بچے کو لائے۔ لوگ کہتے ہیں کیوں لائے؟ اسی لیے لائے کہ ظالم کی سنگ دلی معلوم ہو جائے کیا ہے۔ بچے کو ہاتھوں پر لائے، کہا اگر میں خطا وار ہوں تو یہ بچہ تو معصوم ہے، یہ تو بے خطا ہے، اس نے تو کوئی خطا نہیں کی ہے۔
میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے پانی دے دو کہ تمہارے دل میں یہ خیال گزرے کہ میں اس کے بہانے لے کے خود پی لوں گا. میں تم پر اعتبار کرتا ہوں. یہ بچہ میں تمہیں حوالے کر دوں گا، ایک آدمی آؤ مجھ سے بچے کو لے کے چلے جاؤ، اپنے ہاتھ سے پانی پلا دو، لا کے مجھے واپس کر دو. روایت بتاتی ہے کہ بجائے اس کے کوئی آتا اور علی اصغر کو 2 بوند پانی پلا دیتا. ہرملا کی کمان کڑکی، 6 مہینے کے بچے کا نازک گلا نشانہ بنا. باپ کے ہاتھوں وہ بچے کے گلے پر تیر پڑا. بچے نے مسکرا کے حسین کو دیکھا. اللہ اکبر. یہ انسانیت کے کلیجے پر تیر پڑا ہے، یہ شرافت کے کلیجے پر تیر پڑا ہے. عجیب و غریب جملہ ہے تاریخ میں. عجیب جملہ یہ کہ ارشاد ہے کہ فتبسم الصبی ومات، بچہ مسکرایا اور مر گیا. یہ حسینی کا کلیجہ تھا جو بچے کو مسکراتے دیکھا، ننھے گلے سے تیر نکالا، چند قطرے خون کے ٹپکے چہرے اقدس پر ملے. کہا قیامت کے دن اپنے نانا کے سامنے اسی طرح جاؤں گا. واہ حسینہ.